فرید نے ابھی بات کی کہ یہ ایک وہ مسئلہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا اسامہ صاحب جو کہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں. جب غیبت کرنے والے شخص کی چغل خور کی بات کی گئی تو فرمان جاری ہوا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقینی طور پہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. تو کہاں کہاں کیا کیا ارشادات ہوئے اس حوالے سے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم عنوان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بدقسمتی کے ساتھ اس دلدل میں بہت بری طرح پھنستا چلا جا رہا ہے. اور غیبت جو ہے اس کے حوالے سے تو قرآن کریم میں اور حدیث نبویہ میں بڑی سخت وعید جو ہے وہ بیان فرمائی گئی. جناب قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ پڑھ رہی تھیں کہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کتنی کراہت جو ہے، کتنی تکلیف. یعنی ایک زندہ انسان کا گوشت کھانا اسے ایک ذی شعور انسان وہ پسند نہیں کر سکتا، اور لطافت والا انسان تو اسے گھن محسوس کرتا ہے. جا کے ایک مردہ بھائی، اور بھائی اس لیے کہا قریبی ہے کہ بندہ اس کو بھی نہیں پسند کر سکتا. اتنی کراہت اور اتنی نفرت اس سے دلوائی گی اس عمل سے. اب یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے چغلی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جنہیں ہم مکس کر دیتے ہیں اکثر. غیبت کی تعریف یہ ہے، غیبت وہ ہے کہ ہم کسی کا ذکر کسی دوسرے کے پاس اس انداز میں کریں کہ ہم اس کا عیب اس طرح بیان کریں کہ وہ جو اصل صاحب ہے جس کی بات ہو رہی ہے اس کو برا محسوس ہو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر اس میں وہ عیب واقعی موجود ہو تو آپ اس کی وہ عیب کو بیان کر رہے ہیں تو وہ غیبت تو نہیں ہوگی. آقا نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ آپ اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے جا کر بیان کریں اور وہ اس کو جو ہے وہ پسند نہ کرے، اور اس کو عمل ایسے الفاظ میں بیان کیا جائے کہ وہ اس کو الفاظ بھی پسند نہ ہو. اس کو کہتے ہیں غیبت. یعنی کہ ایسے الفاظ جو کہ آپ کسی کی موجودگی میں اس شخص کے منہ پر آپ نہیں کہہ سکتے، وہ غیبت کے ضمن میں آ جائے گا. غیر موجودگی میں کہہ رہے ہیں آپ. اور چغلی یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات جو ہے، اس کا جو فعل ہے آپ نے کسی تک پہنچایا، اور ہماری اگر زبان میں کہیں تو اس میں مرچ مسالہ لگا کر اور اس کو بڑھا کر تڑکا لگا کے اس میں جھوٹ ایڈ کر کے آپ نے بیان کیا، اور اس بات کی بیس کے اوپر فساد کھڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، وہاں پہ فتنہ فساد کھڑا ہو جائے، اسے کہتے ہیں چغلی. اب ان دونوں چیزوں کی اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ گزر فرمائے تھے قبرستان سے تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کس طرح کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، کیا وجہ تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جو ہے، ایک صاحب قبر، وہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے بھائی کی غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا. اب یہ ہے بہت بڑی بات. اب غیبت اور چغلی کے اندر اب بندہ جب بات کرتا ہے، اکثر بندہ بات کرتے کرتے تہمت اور الزام تراشی تک بھی چلا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اتدلون من مفلس، صحابہ جانتے ہو مفلس اور کلاش کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کے بعد درم و دینار نہ ہو. اب ہم بھی یہی ڈیفینیشن کریں گے کہ مفلس اور کلاش جس کے پیسہ نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس اور کلاش وہ نہیں جس کے بعد درم و دینار نہیں ہے، وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار کے ساتھ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. لیکن ہوگا کیا؟ ابھی وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو پیچھے سے ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ شتم ہذا، یا اللہ اس نے میرے اوپر گالی دی تھی. ایک ہے یا اللہ قذف ہذا، یا اللہ اس نے مجھ پر بہتان بازی کی تھی، میری غیبت کی تھی. اب یہ بندے لائنوں میں آتے جائیں گے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے نیکیوں والے پلڑے میں سے نیکیاں اٹھا کے ان کو عطا کرتے جائیں گے، اور ان کو ملتی چلی جائیں گی جن کو آپ نے، جن کے اوپر بہتان بازی کی تھی، جن کی آپ نے غیبت کی تھی، جن کو آپ نے گالی دی تھی. ہمارے نزدیک تو یہ معمولی گناہ ہے نا. غیبت کرنا اور جو اس میں شمار ہو رہا ہے آپ کے ساتھ جو شامل ہو رہا ہے، کیا وہ برابر کا ذمہ دار ہو گیا؟ بالکل برابر کا ذمہ دار ہے. دین نے منع فرمایا کہ جس کے پاس چغلی ہو رہی ہے، جس کے پاس غیبت ہو رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے پاس غیبت کرنے آیا ہے، تو اس کو منع کرنا ہے، آپ نے نہیں سننی. اس میں اس کو وہی گناہ ملے گا. لہذا دوسری بات یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہ جو نیکیاں جو ہیں وہ ان کو عطا کرتے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لائن ابھی باقی رہے گی. تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ان کی برائیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا ایک دن اللہ کے رسول سے، آقا علیہ السلام انما لمؤاخذون لما نتکلم، آقا جو ہم روز مرہ کی زندگی میں گفتگو کرتے ہیں کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، پکڑ ہوگی؟ آقا علیہ السلام جلال میں کہا تو میرا قرآن پڑھنے والا صحابی ہے اور حدیث پڑھنے والا صحابی، تجھے نہیں معلوم قیامت کے دن بہت سارے لوگ مار اس بنیاد پر نہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے کہ ان کا دنیا میں اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں تھا. یہی وہ بات ہے معاشرے کی برائیوں کی جو کہ بڑی تباہی کا سبب بنتی ہیں، باعث بنتی ہیں. اسامہ صاحب اگر ہم لوگ بات کہیں کہ اگر ہم غیبت کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، کینہ بغض رکھتے ہیں،
تو کیا اس کی کڑی جا کر ملتی ہے ہمارے دل میں پیدا ہونے والی حسد کے نتیجے میں؟ اگر ہم کسی شخص سے حسد کرتے ہیں تو ہی جا کے بات کو مسالہ لگا کر بیان کریں گے، اس شخص کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا یہ جنم وہاں سے لے رہی ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور آپ نے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ نبض کے اوپر ہاتھ رکھا ہے کہ جو حسد جہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کے اسباب جو ہیں، اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان جس کے بارے میں اپنے دل میں بغض محسوس کرتا ہے، کینہ محسوس کرتا ہے، یا اس کو اپنے سے برتر محسوس کرتا ہے، اس کے بارے میں دل میں جب بندے کے بغض آ جاتا ہے، کینہ آتا ہے، تو اس کی برائی کو کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کے سامنے جا کے بیان کرے. اور یہ حسد کی بیس ہے اصل میں. یہ حسد کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کی جا کے برائی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. اگر برائی نہ بھی ہو، اس کی اچھائی کو برائی کے اندر مولڈ کر کے، اسے چینج کر کے آپ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حسد جو ہے، حسد جو یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. حسد وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کمپیٹیٹر ہوتے ہیں آپس میں، یعنی تاجر کا تاجر سے ہوگا، استاد کا استاد سے ہوگا، ہم اینکر جو ہیں اینکر کے اینکر سے ہوگا، عالم دین کا عالم دین سے ہوگا. یعنی ایک بندہ جو اپنے سے دوسرے کو برتر محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے یہ برتر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ اس کو انعامات دے دیے ہیں. اور قرآن تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کیا تم اس بات پہ حسد کرتے ہو کہ اللہ نے اس پر تم سے زیادہ فضل کیا ہے؟ تو اللہ کی تقسیم پر بیسیکلی انکاری ہو رہی ہے. ایسے بالکل ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا نا کہ یا تو انسان کے دل میں حسد رہے گا یا ایمان رہے گا. دو چیزوں کو ایک دوسرے سے متضاد بیان کر دیا، یا ایمان ہے یا حسد ہے. یعنی اگر کہ کسی کے اندر حسد ہے، جس طرح نبی نے بات کی کہ حسد ہے، اور حسد لیڈ کر رہا ہے ٹورڈز غیبت، بالکل ایسا، اور اس کے آپ کی بہتان تراشی، حسد کی تو کیا اس دل کے اندر اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان نہیں ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو متضاد بیان فرما دیا کہ ایمان کا متضاد حسد ہے، یا ایمان رہے گا یا حسد رہے گا. اب حسد کیا ہے، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، ایاکم الحسد فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبَ. حسد سے بچو. حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب ایک بندہ لکڑی لے کر آئے کسی مقدس شہر کی مقدس جگہ کی، اس میں آگ جلا دے تو آگ اس کو کھا دے گی، اور آگ تو اس کو نہیں چھوڑے گی. آگ کا کام ہے کھا جانا. اس طرح حسد جو ہے اس کا کام ہے نیکیوں کھا جانا. انسان نیکیاں کرتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ ہم حسد کی آگ سے ان نیکیوں کو جلا دیتے ہیں. اور حسد کی آگ ایسی آگ ہے کہ اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا نا کہ حسد جس کے اندر پیدا ہوتا ہے، دو اس کے جو ہے میں سمجھتا ہوں سٹیجز ہیں. ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے حسد کا پیدا ہو جانا ہے کسی کے بارے میں. دوسری اس کی سٹیج ہے اپنے حسد کا جو اظہار کرنا. آپ اپنی زبان پہ لیں کہ میں اسے حسد کرتا ہوں، یا اس کے اوپر آپ زہر اگلتے ہیں. اچھا ویسے کیا وجہ ہے اسامہ؟ یہ کیا وہ عوامل ہیں جو کہ انسان کے دل میں یہ حسد پیدا کرتا ہے؟ انسان کے دل خود کے کنٹرول میں ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جہاں کمپیٹیٹر ہوتے ہیں، شیطان وہاں پہ آگ یہ بڑھکاتا ہے کہ بھی تمہیں اس سے زیادہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو زیادہ نیکی فضل کر دیا ہے، اس پہ زیادہ انعامات کر دیے ہیں. اب ہمیں حسد کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں دل میں جو ہے وہ بغض کہاں سے آتا ہے؟ اس کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس زیادہ اچھا مکان ہے، اس کے پاس زیادہ اچھا مکان ہے، اس کی انکم زیادہ ہے، اس کی اولاد زیادہ قابل ہے، اس کی راز زیادہ کامیاب ہے، اس کا حسن زیادہ ہے، اس کی کامیابی زیادہ ہے. جو حسد کرنے والا شخص ہے اس کے اوپر اللہ کی سزا تو بعد میں آئے گی. وہ خود اس نے جو اپنے لیے آگ پہلے لگائی ہے وہ تو اس میں خود ہی جا کے اس کی آگ میں جلتا ہے. اب قرآن جو کہہ رہا ہے من شر حاسد اذا حسد، اب یہ جو آیت ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ قرآن کہتا ہے اس سے پناہ مانگو حسد سے جب حسد کرنے والا حسد کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ حسد جب اس کے دل میں آ گیا. حسد تو آ جاتا ہے انسان کے دل میں بحیثیت انسان. جب انسان کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ وہ یا اس کے پاس اچھی چیزیں آ گئی، میرے پاس یہ نہیں ہے. اب قرآن کہتا ہے حسد کی بجائے اگر انسان چاہتا ہے، ظاہری بات ہر انسان چاہتا ہے میرے پاس حسن بھی ہو، میرے پاس دولت بھی ہو، میرے پاس مال بھی ہو، اچھی رہائش بھی ہو، میری اولاد بھی کامیاب ہو. جہاں پہ صبر و شکر نہیں ہوگا نا. نہیں رشک، یہاں پہ حسد کے مقابلے پہ رشک دین نے جو ہے متعارف کروایا ہے کہ آپ رشک کریں، آپ اس کو دعا دیں، یا اللہ اگر تو نے اس کے اوپر انعامات کیے ہیں ان میں مزید اضافہ فرما، مجھے بھی ایسے عطا فرما. اس کی اجازت ہے دین میں حسد کی اجازت نہیں ہے.